اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث کی کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث اس طرح بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے انتخاب میں عموماً 4 باتیں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو کسی عورت کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کرتے ہیں، اور بعض لوگ عورت کے خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے شادی کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں، اور بعض لوگ عورت کے حسن و جمال پر اپنے انتخاب کی بنیاد رکھتے ہیں، اور بعض لوگ عورت کے دین اور اخلاق کی وجہ سے بیوی کا انتخاب کرتے ہیں۔ سو اے مرد مسلم، تو دیندار اور با اخلاق رفیقہ حیات چن کر اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرو، ورنہ تیرے ہاتھ ہمیشہ خاک آلودہ رہیں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار کو آج کا پروگرام اس مذکورہ حدیث کے تحت بیان کرنا ہے۔ خاکسار ایک پروگرام بعنوان یہ کہ خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند کا انتخاب کس طرح کیا جائے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اس غرض سے جب خاکسار نے مذکورہ حدیث کو دیکھا، جو کہ اس مضمون کے لیے بطور کلید کے ہے اور بطور رہنما اصول کے ہے، تو خاکسار اپنا یہ مذکورہ مجوزہ عنوان تبدیل کرنے کے لیے مجبور ہو گیا، کیونکہ مذکورہ حدیث میں تو بیوی کے انتخاب کا مضمون بیان ہوا ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے تحت کلام فرماتے تھے، اس لیے اس مذکورہ حدیث کے بارے میں یہ ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ اس حدیث میں انتہائی گہرا مضمون بیان ہوا ہے۔ اس حدیث میں ایک معارف مضمون بیان ہوا ہے، اور خاکسار کو اس مذکورہ حدیث کے مضمون کی قدر تشریح کی طرف آگے بڑھتے ہوئے اس مقام پر یہ سوال اٹھانا مقصود ہے کہ کیوں اس حدیث میں صرف بیوی کے انتخاب پر ہی بات کی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کے مقام عالی شان کی نسبت سے یہ بات بیان کی گئی ہے، کیونکہ عورت سے ایک نئی نسل کا آغاز ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، بچے پر ماں کے اخلاق و کردار کی چھاپ ہوتی ہے۔ اگر مسلم معاشرہ میں اس مذکورہ حدیث پر عمل شروع ہو جائے کہ مرد دیندار عورت کو ترجیح دینے لگ جائیں، تو تمام عورتوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اور عورتوں کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ مرد خود دیندار ہوگا تو دیندار عورت کو ترجیح دے گا، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ دیندار ماں سے ایک اچھا خاندان تشکیل پاتا ہے، اور ایک اچھے خاندان سے ایک اچھا معاشرہ، اور ایک اچھے معاشرہ سے ایک مضبوط قوم بنتی ہے۔ اس حدیث میں یہ مضمون بھی بیان ہوا ہے کہ ایک اچھی ماں کے ذریعہ اس کی اولاد میں سے اچھے مرد پیدا ہو رہے ہوں گے تو اچھے خاوند کی تلاش کوئی مشکل مرحلہ نہ ہوگا۔ گویا ایک اچھی ماں سے ایسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہوگا جس میں اچھے خاوند بھی ہوں گے اور اچھی بیویاں بھی ہوں گی۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذکورہ حدیث میں 4 ان بنیادی وجوہ کا ذکر فرمایا ہے جن کی بنیاد پر عام طور پر ایک مرد ایک بیوی کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک یہ کہ بعض لوگ کسی عورت کے مال و دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بعض لوگ عورت کے خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے شادی کے خواہاں ہوتے ہیں، اور بعض لوگ عورت کے حسن و جمال پر اپنے انتخاب کی بنیاد رکھتے ہیں، اور بعض لوگ عورت کے دین اور اخلاق کی وجہ سے بیوی کا انتخاب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص پیروکاروں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں دیندار بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے دیندار ہونے کو ترجیح دی ہے، کیونکہ باقی 3 وجوہ
بیوی کے انتخاب کی عارضی اور معمولی ہیں، ان سے عارضی طور پر تو خوشی حاصل ہو سکتی ہے، مگر حقیقی اور دائمی راحت صرف اور صرف دیندار بیوی کے ذریعہ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ دینداری کے علاوہ باقی تین وجوہ بالکل عارضی اور معمولی ہیں۔ مال و دولت بھی دنیاوی اور عارضی طور پر ہے۔ بعض افراد اور خاندان اور اقوام پر مالی کمی بیشی کے بعض زمانے آتے جاتے رہتے ہیں۔ کسی کا خاندان اور حسب نسب بھی ایک فانی چیز ہے اور آخرت میں کام نہ آنے والا ہے۔ اور پھر عورت کا حسن و جمال بھی عارضی ہوتا ہے۔ ایک انسان پر صحت جسمانی کے لحاظ سے مختلف زمانے آتے رہتے ہیں۔ عورت کا حسن و جمال تو اتنا عارضی ہے کہ ایک عورت کا حسن و جمال کسی اور دوسری عورت کے سامنے ماند پڑتا نظر آتا ہے، اور پھر ظاہری حسن و جمال کو دیکھنے کا کوئی معیار مقرر نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کے نزدیک حسن و جمال کی تعریف الگ الگ ہے اور پسند بھی الگ الگ ہے۔ پس کسی عورت کا دیندار ہونا ہی خیر و برکت کا موجب ہو سکتا ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح رنگ میں فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس حدیث کا عام فہم مفہوم تو یہ ہے کہ ماؤں کی خدمت سے، ماؤں کے احترام سے جنت ملتی ہے۔ یہ تو ایک سرسری سا مفہوم ہے۔ اس حدیث کا مغز یہ ہے کہ ماؤں کی تربیت سے ہی جنت ملتی ہے۔ ماؤں کی تربیت سے ایک خاندان میں تقویٰ کا ماحول بنتا ہے، اور ماؤں کی تربیت سے ایک قوم ایک خوشحال قوم بنتی ہے۔ مذکورہ زیر بحث حدیث کے آخری الفاظ میں ایک انتباہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرد مومن، اگر تو نے دیندار بیوی کا انتخاب نہ کیا تو تاربت یدا کا، تیرے ہاتھ ہمیشہ خاک آلودہ رہیں گے، یعنی تجھے ذلت کا سامنا ہوتا رہے گا۔ فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو فاظفر بذات الدین، تو پھر کامیاب ہونے کا ایک ہی راز ہے کہ دیندار بیوی کا انتخاب کرو۔ اس حدیث میں ایک مضمون یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جو دیندار عورت ہوگی اس کو اور اس کے گھر والوں کو دینی اور دنیاوی معاملات کو سمجھنے کی عقل بھی ہوگی اور شعور بھی ہوگا۔ ایک دیندار گھرانہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی لڑکی کے نکاح کے لیے ایک دیندار مرد کو ہی ترجیح دے رہا ہوگا۔ جب طرفین دینداری کو ترجیح دے رہے ہوں گے تو اچھے نتائج نکلیں گے۔ لیکن اس مذکورہ حدیث کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ عورت کے ظاہری خد و خال، خاندان، حسب نسب کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ ان امور کا خیال نہ رکھنے سے بھی میاں بیوی کے تعلقات میں خرابیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ باقی تمام امور پر دین کو ترجیح دیں۔ اس حدیث سے یہ مضمون بھی مترشح ہو رہا ہے کہ بے دین بیوی کے نقصانات بے دین خاوند سے ہر صورت میں زیادہ ہوتے ہیں، خاندان کے لیے بھی اور معاشرہ کے لیے بھی۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پسر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت احمدیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے 40 انتہائی اہم اور بنیادی احادیث جمع کرتے ہوئے 40 جواہر پارے کے نام سے ایک کتاب شائع کی ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زیر بحث حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، گھریلو اتحاد اور گھریلو خوشی کی حقیقی بنیاد عورت کے دین اور اس کے اخلاق پر قائم ہوتی ہے، اور بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو ٹھوس اوصاف کو چھوڑ کر وقتی کھلونوں یا ملمہ سازی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ پھر ایک نیک اور خوش اخلاق بیوی کا جو گہرا اثر اولاد پر پڑتا ہے، وہ تو ایک ایسی دائمی نعمت ہے جس کی طرف سے کوئی دانا شخص جسے اپنی ذاتی راحت کے علاوہ نسلی ترقی کا بھی احساس ہو، آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔
ظاہر ہے کہ بچپن میں اولاد کی اصل تربیت ماں کے سپرد ہوتی ہے، کیونکہ ایک تو بچپن میں بچے کو طبعاً ماں کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے اور وہ اسی سے زیادہ بے تکلف ہوتا ہے اور اسی کے پاس اپنا زیادہ وقت گزارتا ہے، اور دوسرے باپ اپنے دیگر فرائض کی وجہ سے اولاد کی طرف زیادہ توجہ بھی نہیں دے سکتا۔ بس اولاد کی ابتدائی تربیت کی بڑی ذمہ داری بہرحال ماں پر پڑتی ہے، لہٰذا اگر ماں نیک اور با اخلاق ہو تو وہ اپنے بچوں کے اخلاق کو شروع ہی سے اچھی بنیاد پر قائم کر دیتی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔